اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ ہم پھر جڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بہت ساری خوشیاں عطا کریں، اور جس جس گھر میں ہم جا کر ثنا کے لیے خوشی کے لیے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثنا کی، اس کی فیملی اور جس جس فیملی میں اور جو جو شریک ہوتے ہیں سب کے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ ہر اس ذکر کو جو ہم آپس میں کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ کھانا پینا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سجاوٹ بناوٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس میں بہت ساری خیر دے اور ہر شر سے، بری نظر سے بچا کے رکھیں، آمین۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سے 10 پوائنٹس لائی ہوں فرام ابن القیم الجوزیہ خطبہ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 10 ایسے پوائنٹس بتاتا ہوں جس میں آپ کسی بھی ٹرائبولیشنز، پریشانی جو آپ کے اوپر آئے اس کو آپ کیسے عبور کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ اللہ سب کو خوشیوں والی زندگی دے، سکون والی زندگی دے، امن والی زندگی دے، عافیت والی، صحت والی، عزت اور محبت کے ساتھ زندگی دے، لیکن زندگی از میڈ آؤٹ آف ڈیفیکلٹیز۔ کسی کی زندگی بغیر تکلیفوں کے، پریشانیوں کے ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل۔ جب نبیوں کی نہیں تھی، صحابہ کی نہیں تھی، ان کے بعد کے لوگوں کی بھی نہیں تھی، ہم سب اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم اس کے باوجود اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، پر تکلیفیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں۔ تو should any difficulty come in the life of yours or mine in the coming times، اب یہ بچی شادی ہو کے جائے گی، اگر اس کے لائف میں when she approaches any kind of difficulties، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ایسی 10 points پیش کروں جو میرے لیے بھی ریمائنڈر ہو، آپ سب کے لیے بھی ریمائنڈر ہو، اور it is something to remember how to deal with it۔ اور یہ پوائنٹس میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ it will be easier for people to remember انشاءاللہ۔ جب آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، تو سب سے پہلے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ پریشانی آئی ہے اور یہ میرے قدر میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو قدر خیر ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، جب اچھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن جب برا ہوتا ہے، کوئی جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم فوراً سوچتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہے، یا کسی نے کیا ہے، یا کچھ ہم ادھر ادھر ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ قدر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، تو اسے ایکسیپٹ کر کے اس پر صبر کیا جائے۔ Now when I say that when you are realizing when you have to be patient، صبر کیسے کیا جائے یہ ایک سوال ہے، کیونکہ کتنا آسان ہے نا، سارے علماء اسی طرح سنا دیتے ہیں، سارے مولانا ملا اسی طرح کہتے ہیں بھائی صبر کرو۔ سوال تو یہی اٹھتا ہے کیسے کرنا ہے صبر؟ بھائی مجھے صبر نہیں آ رہا، کوئی کلیمٹی ہوگی، کوئی پریشانی آ گئی، مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو، کیسے کروں وہ بتاؤ۔ میں آج آپ کو صرف وہ نقطے بتاؤں گی 10 کہ صبر کیسے کریں آپ اس پر۔ ایک ہی صرف طریقہ ہے کسی بھی مشکل اور پریشانی کو اس کا حل صرف یہ ہے کہ نمبر 1 ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نمبر 2 اس پر صبر کریں۔ اب اللہ کی طرف سے ہے تو ہم سمجھ لیں گے، لیکن صبر کرنے کے لیے ہمیں نسخہ چاہیے۔ ٹیل می ہاؤ، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، when you can't be patient، آپ کو صبر نہیں آ رہا ہے، صرف یہ سوچیں کہ I will get a lot of reward اگر میں صبر کروں، اگر میں نے صبر نہیں کیا تو I will lose my reward۔ تو اگر آپ کو وہ انعام چاہیے اللہ کا تو صبر سے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور صبر کو کس طرح ڈسکرائب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، جس طرح ڈسکرائب کیا، میں اس کا پورا نچوڑ آپ کو
جس بتاؤں گی کیونکہ وی آر میکنگ اے شارٹ ٹاک, تو میں کوئی چیز الیبریٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ دس از امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو ڈسکرائب صبر, ہاؤ ٹو ڈیفائن صبر. ٹھیک ہے, صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا. جیسے ہم گھوڑے کی لگام سے گھوڑے کو روکتے ہیں, اپنے کو لگام دینا, اسے صبر کہتے ہیں. اب کس چیز کو آپ لگام دیں گے؟ جب آپ پریشانی میں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے غصہ آتا ہے, اداسی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, اینگزائٹی ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرنا, اس کو تھامنا. غصہ آئے گا, پک پک کر جائیں گے, غلط کچھ بول جائیں گے, وہ چیزیں بول جائیں گے جو بولنا نہیں چاہتے, پھر ریگریٹ کریں گے اور اس سے ڈپریشن ہوگا, سارا کچھ وہ نیگیٹو پاتھ میں چلا جائے گا. تو what we have to do is hold ourselves, our tongue, our temper, our emotions. اور مجھے کسی نے میں کسی کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی ایک دن, تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا, تو اب کنٹرول کا بھی طریقہ بتائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, go and lock yourself in the bathroom and run the shower and stand under the shower. And until you stop feeling angry, don't come out from the shower. You'll automatically cool down. After 3 days, she called me and she said, ٹھنڈ لگ گئی ہے لیکن غصہ چلا گیا. I said, that's okay. ٹھنڈ کا علاج ہو جائے گا, غصے کا علاج نہیں ہونا تھا. ہو گیا غصے کا علاج, تو ٹھنڈ کا بھی ہو جائے گا. So you see, نسخے ہیں, اور جب کرتے پریکٹس تو کام بھی آتے ہیں, کارآمد ہوتے ہیں. تو what you have to do is just realize that by controlling my temper, my tongue, my emotions, وہ سب میں کنٹرول کروں گی تو صبر آ جائے گا, اور صبر آنے سے ہی مجھے ریوارڈ ملے گا, بغیر صبر کے ریوارڈ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ دس از دیٹ the trials and these kind of difficulties, they expiate sins. یہ ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں. تو جب ہم تکلیف اٹھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تکلیف مجھ پہ کیوں آئی, بیکاز اللہ آپ کے گناہ دھونا چاہ رہا ہے, اللہ آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے, یہ آپ کا تزکیہ ہے. تو آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اس تکلیف سے گزار رہا ہے تو اللہ آپ کو دھونا چاہ رہا ہے, اور اللہ صرف ان کو صاف کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ہر ایک کو نہیں صاف کرتا. تو جس کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے, honestly, I always stop and smile and say, Allah, you really love me so much. Really, I'm so glad you love me so much. You know, پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, او اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves me, تو میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور آپ کو نہیں پتا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے, آپ کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو, آپ کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. This اللہ سبحانہ و تعالیٰ just shaking you up to remind you he loves you, he wants to cleanse you. You have to go through this process of sabr, taking the hurt, taking the problems, taking it, consuming it, the whole thing, thinking یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ مجھے اس مصیبت پر اور اس مصیبت کو اٹھانے اور سہنے پر اجر دینا, اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر کچھ عطا کر. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ when you realize that every calamity and difficulty that comes upon you is to actually cleanse you, it is not to destroy you and ruin you. ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے اتنی تکلیفیں دی کہ میں بس روئے نہیں ہو گئی, سب کچھ میرے ہی ساتھ ہو گیا, دیکھو میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا, میں کیسے ہو گئی. پر اگر آپ یہ سوچیں گی نا, اور آپ سارا نقصان اٹھائیں گی, پھر تو نقصان کا امپیکٹ بھی آپ پر نظر آئے گا. یاد رکھیں, ان کو جا کر ڈھونڈیں اور دیکھیں جو اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیفوں اور پریشانیوں پر شکر کر کے اور صبر سے رہتے ہیں, آپ کو ان کے اندر برائٹنس ملے گی. They will be going through the problems
but you will never be able to see it from their life, from their faces. When you meet them, they'll be with a smile. They'll never complain and mourn because they've taken it. This is from Allah. Okay? And believe me, this is the only way out. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کمپلین نہیں کریں گے. اگر آپ کمپلین کریں گے کریے, but then you've lost the reward. You can't have the reward also and complain also. You decide you want the reward, don't complain. Be happy that you were pushed through this. اب آپ کا تکلیف دور ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی دور ہو جائیں گے. جہاں آپ نے کمپلین کی اور تکلیف آئے گی, and it's not going to be easy on you. پھر اللہ ایز بھی ہٹا دے گا. تم تکلیف کی شکایت کرو گے تو اللہ ایز بھی ہٹا دے گا. لیکن جب تم تکلیف کے لیے شکایت نہیں کرتے تو اللہ اس تکلیف سے گزرنے کے لیے تمہیں ایز بھی دیتا ہے, راستے دیتا ہے, وہ لوگ دیتا ہے, وہ ماحول دیتا ہے, وہ کنڈیشننگ کر دیتا ہے تمہاری, اور تم تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہو. لٹل از مور فار یو. ٹھیک ہے. اینڈ سبحان اللہ, میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی پھر مجھے اگر یاد رہا تو. پوائنٹ نمبر 3, realizing that this is from Allah's divine decree. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ قدر شر ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ آپ کے لیے لکھی جا چکی ہے آپ کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے. آپ کے یعنی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے 50 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو جو بھی ہو رہا ہے تو لکھا جا چکا ہے. You might as well take it with a smile. ٹھیک ہے. ایک جب آپ کو کوئی چیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, تو کمپلین کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور سکون سے بھی کیا جا سکتا ہے. چھوٹی میں آپ کو ڈے ٹو ڈے 2 مثالیں دوں گی کہ جیسے میں کبھی کبھی درس کے بعد جب میں جاتی تھی تو ایک تو میں گھر سے آئی, 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کی, پھر 2 گھنٹے کا پورا درس ہوتا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی, اور بمپر ٹو بمپر ٹریفک, وہ کبھی کبھی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہو جاتی تھی. اور ناؤ آئی ایم آلریڈی ٹائرڈ بیکاز میں صبح کی نکلی ہوئی ہوں, 2 گھنٹے کا درس دے کے ہی آئی ایم ایگزاسٹڈ. پھر اس کے بعد جب میں ڈرائیو کرتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کبھی کبھی کہ چکر آ رہے ہیں, آئی ایم ٹائرڈ. ٹھیک ہے. کیا ہے ایک طریقہ سوچنے کا, ہارن بجاؤ, یہ سامنے کیوں آ گیا, راستہ کیوں بلاک ہے. I can do this چڑچڑاہٹ until the house comes. Okay, I sit in the car and I say okay, جتنی ٹریفک میرے نصیب میں ہوگی وہ آئے گی, I'm going to take it because ٹریفک تو ہوگی, پتا ہے نا. تو پھر چڑھنے کی کیا بات ہے, آرام سے چلاؤ. آپ کو آنا ہے آپ بھی آ جاؤ آگے, اور کسی کو راستہ چاہیے آپ بھی آ جاؤ آگے, جاؤ, no problem. Everybody is in a hurry, na? Okay, let them go. It's okay. We are all going to go home. That's okay. This is it. You don't feel worried. There's another person who's in the car and he's driving and he's going on honking, cutting road. کبھی یہاں بدلتا ہے. آپ دیکھیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. You wonder how restless they are. یہاں سے وہاں بدلتے ہیں لین, تو یہ لین سلو ہو جاتی ہے, پھر وہاں بدلتے ہیں, پھر وہ لین بھی سلو ہو جاتی ہے. I just see the tamasha on the road. Whichever lane you take, that will slow down. Because it's your impatience. It's just getting stamped. ٹھیک ہے. آپ کر کے دیکھ لو, آپ دیکھو گے نا موو ہو رہی ہے آپ کے برابر والی لین, جہاں آپ ادھر شفٹ ہوگی نا وہ لین رک جائے گی. As if it was waiting for you to move there, now it stopped. Now یہ والی لین چل رہی جو آپ نے ابھی چھوڑ دی. This is all because you were impatient. So it made it difficult for you. Allah made it difficult for you. You did not accept the way it was. Allah did not give you the ease anymore. It's taken away the ease. You're grumbling, complaining, so the path will become difficult for you. یعنی پھر تو آپ کو مشکل بھی آئے گی اور اس کے ساتھ مشکل بھی ہوگی, پاتھ بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بات تھی. اور دوسری بات, جیسے ایک میری کزن ہے, وہ she is a very good person, but when guests come to her house to stay, she gets always very cranky. Okay, so she'll go on saying کہ آئے رہنے, کچن بھی گندا کر دیا,
تو پورا باتھ روم میں گیلا کر دیا تھا, تو یہ بھی ایسے چھوڑ دیے تھے. دیکھو آئے ہیں نا مہمان, رہیں گے تو میں انہیں دیکھنا ہی ہے نا. There are two ways to do it. Do it with a smile because they will do all this done. You know that they will do that. مہمان ہے, اپنی طرح سے رہیں گے, تم نبھا لو. پر نبھانا ہی ہے تو چڑ کے نبھانے کے بدلے خوش رہ کر نبھا لو. جو کرنا ہے وہ تو پھر بھی کرنا ہے, چاہے تم کڑکڑ کرو یا مسکراؤ, کرنا تو پڑے گا ہی. تو مائٹ از ویل مسکرا کے کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. یو نو مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے ساری, کہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے. The fourth point is realizing that Allah subhanahu wa ta'ala's right upon you, okay, during trials is to be patient. اور اس کا consensus ہے, فتویٰ ہے from the ulama also, کہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو ایکسپٹ کرنا فرض میں آتا ہے. It's obligatory because it's a right of Allah upon us. If we say آمنت باللہ, ہم کہتے ہیں وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یوم الآخر, قدر خیر ہی وقدر شر ہی. ٹھیک ہے. سو قدر خیر ہی اور قدر شر ہی. تو قدر شر ہی پہ آمنتو, ایمان لانا is part of obligations. So it is obligatory for us to accept the difficulties that befall. ٹھیک ہے. ہم چوز نہیں کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہمارے اوپر آ کے گر پڑتی ہیں نا, تو we have to just accept them as something that is given for us. ٹھیک ہے. Like for instance, you know, کوئی ہنسے گا نہیں, میں سچ سچ بتا رہی ہوں, کوئی ہنسے گا نہیں. تو میں مال کی پارکنگ میں سے گاڑی نکال رہی ہوں and I've driven into the wall. Maybe I was thinking something. I was stressed, I know. I definitely know I was stressed, and I know what I was thinking also. And when I drove into the wall, I thought, oh, wall mein ghusa di gaadi. So I stopped the cars. وہ بیچارے سب پارکنگ لاٹ میں جو بھی لوگ تھے وہ سب سوچ رہے تھے یہ اندھی ہے کہ پاگل ہے, یہ کہاں جا رہی ہے دیوار میں. میں نے اس کو بولا I don't know, somehow I couldn't figure out some judgment mistake. Anyway, it happened. So I had to come out, call the police. So the policeman came and he looked at the car and he looked at the wall and he said, آپ دیوار میں کیوں مارا؟ میں نے بولا دیکھو سر مارنا تھا, سر گاڑی کے اندر تھا, گاڑی کے ساتھ مارا. So he laughed and I laughed and I said, پرچی دو, it's over, خلاص ہو گیا, that's it. اور پھر میں نے اس کو کہا, اس پولیس مین کو ہی کہا, میں نے کہا you know, جب تک آپ آئے میں تب تک اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. He said, کس لیے؟ دیوار توڑنے کے لیے, گاڑی خراب کرنے کے لیے, because car was badly damaged. تو میں نے اس کو کہا نہیں, اس کے لیے کہ اچھا وہ پارکنگ لاٹ میں تھا, کسی کے آدمی کے اوپر نہیں چڑھایا, کوئی اور روڈ ووڈ نہیں توڑا, گاڑی ٹوٹی نا, میری گاڑی ٹوٹی ہے, آپ کا تو صرف پینٹ نکلا ہے اس کا دیوار کا, ڈونٹ وری. میں کب سے شکرانہ کر رہی تھی, اللہ تیرا شکر ہے, اٹ واز آل اباؤٹ می اینڈ مائی اسٹف اینڈ اللہ سیوڈ می. Again I have to think, میرے ساتھ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا, I could have been harmed, میں کسی کے اوپر چڑھا دیتی, کیونکہ جس اسٹیٹ میں تھی میں اس وقت, I could have done anything. If I can drive into the wall, I can drive into people. So alhamdulillah it was wall. You know, so you have to thank Allah rather than saying, oh میری گاڑی ڈیمیج ہوگی, اب میں کیا کروں گی. That's not a problem. ہمیشہ blessings کو دیکھ لو جلدی سے, اور جو مس ہو گیا, جو ختم ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. Okay. So always remember that to accept it is obligatory upon us to accept it. Okay. Fifth point, that realizing that all the difficulties, out of all the difficulties, most of them come because of the sins, because we have committed sins, we have earned them. We don't realize it, but it's mostly we have earned it. And only few are given to us as tests from Allah. And how will you know which is test and which is, پھر یہ لمبا ٹاپک ہوگا تو اس لیے میں آپ کو ایک لائن میں سمجھا دوں گی. When a problem takes you closer to Allah, it was a test, it was never a punishment. When it takes you away from Allah, then it's a punishment. So turn back to Allah and the whole thing will be gone.
the punishment will turn into a test and you will be rewarded for that. Otherwise, you'll be punished. So how do you get punished? That problem gets longer, more intense. तो अगर आपको punishment को test में बदलना है, आप बदल सकते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करके. ठीक है? The sixth point, to know that Allah subhanahu wa ta'ala chose this for you, anything, okay, and allocated it for you, and that servitude to Allah subhanahu wa ta'ala consists of accepting what he has chosen for you. You know, Allah subhanahu wa ta'ala किसी को अगर अंधा बनाता है, वो अंधा पैदा होता है और वो सोचता है मैं क्यों अंधा पैदा हूं. जब अल्लाह ताला ने सबको आंखें दी थी, मुझे क्यों अंधा बनाया. ठीक है? या एक औरत है, वो कहती है सबको बच्चे होते हैं, मुझे क्यों नहीं औलाद हो रही है. और वो आके जब ये सवाल मुझे करती है तो मैं उसको यही कहती हूँ, यू आर द चोजन वन, यू आर नॉट ऑर्डिनरी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. He chose you, he made you special. Everybody else is ordinary, you know, and you are special. Got it? So Allah does not just make people special just like that. He chooses them and he makes them special. उनमें कोई ऐसी कमी होती है जो सब में नहीं होती ना, एक उनमें होती है. और आपको अगर ये फील होता है कि मुझ में क्यों नहीं है, ये सोच के देखिए कि अल्लाह ने आपको चूज किया है उस चीज के लिए, और आपको अल्लाह वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटीज, वो स्ट्रेंथ सब देगा to go through it. But don't forget him. It's from him and you have to turn to him, seek from him, bow down to him, and he will give you the path of ease to go through it. वो खुद ही आसान करेगा आपके लिए और आप उधर से निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा. और कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे में कोई कमी है तो मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता या मैं लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सर्वाइव करते हुए देखा है. एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ माई वर्क आई गो टू सच प्लेसेस एंड such families where I've seen people surviving through, you know, single limbs. People have survived through one eye and people are surviving through various things. मैं ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें कोई ऐब ऐसा दिया है जो छुपा हुआ है, जो दूसरों को नहीं पता और नहीं देख सकते, that itself is a big blessing. ठीक है? वरना आप जाके देखें, like I had one my mother's cousin who had a problem. She had a dropped jaw, so her mouth wouldn't close. So she had to always keep a cloth inside her mouth to talk. And the moment she'll remove the cloth, she would be like this all day. To talk, she has to put her, you know, the mouth doesn't close by itself. So she has to put the cloth to close the mouth between her teeth and then she would talk. तो पूरा टाइम वो कपड़ा चबा चबा के बात करती थी. वो कपड़ा हटाती थी और उनका ड्रॉप हो जाता था जॉ. ठीक है? मेरी एक है बहुत, मेरी बहुत ही अजीज है, उनकी आंख जो है ना वो खुलती नहीं है, तो इट्स कॉल्ड ड्रॉप आईलिड्स. तो अब वो यूं हो गई है, अब वो यूं करके बात करती है, यूं करके बात करती है. देयर इज नो वे इट कैन बी लिफ्टेड अप. शी हैज ट्राइड एवरीथिंग. ठीक है? आप ये सोचें कि अगर मुझ में कोई ऐब और खामी है और दिखाई नहीं दे रही है तो आई एम लकी. That itself is a big blessing. Okay. Okay, the seventh point is to know that this trial is actually a beneficial medicine from Allah subhanahu wa ta'ala, who's the healer. Shafi hai Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. और ये आपको बेनिफिट करके रहेगा. जो भी आपको तकलीफ अल्लाह ने दी है ना, चाहे वो तकलीफ is in the way of your family, life, health, body, mind, anything. ठीक है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके लिए ये दी है. It's a medicine and Allah will heal you because आप उसको लेके चलें gracefully. Allah will heal you. But if you complain, then you have thrown up the medicine. You have gotten rid of medicine
اب آپ سفر کریں گے more of whatever you have. ٹھیک ہے. ایک لڑکا تو نہیں ہے, میں لڑکا تو نہیں کہہ سکتی, 30 something year old, but this man has cerebral palsy. تو وہ آدھا اس کا he has no control over his body, let's me put it like that. Okay, تو اس کا سر بھی ہلتا ہے, جسم بھی ہلتا ہے, اور وہ اب کچھ بات تو کرنے لگا ہے, تھوڑی بہت تو سمجھ میں آتی ہے مجھے اس کی بات, بہت مشکل سے وہ ایک ایک ورڈ بولتا ہے. ایک تو اس کا سر ہل رہا ہوتا ہے, اور اس کا اٹینڈنٹ اس کو مسلسل پکڑتا ہے تاکہ وہ مجھ سے بات کر سکے. اس کا میں ہجامہ بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کا ہجامہ کرنا, کیونکہ اس کی باڈی از کانسٹنٹلی موونگ اینڈ آئی ہیو ٹو موو along with his body so that وہ کٹ نہ جائے. ٹھیک ہے, it's difficult to do hijama for him, but I do it and he feels better with that, alhamdulillah. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی وہ کمپلین کرتا ہے نا مجھے. ہر بار میں جب اس کی ہجامہ کرتی ہوں اور جب وہ کہتا ہے مجھے بہت درد ہوتا ہے, تبھی وہ بلاتا ہے نا کہ مجھے آپ کر دیں. تو مجھے کیوں درد ہوتا ہے, میں ایسا کیوں ہوں. تو میں اس کو ایک دن سمجھا کے آئی. میں نے اس کو کہا تم بہت لکی ہو, تمہیں اللہ نے یہ سب اسی لیے دیا ہے کیونکہ جنت میں تمہارے بھی بڑے بڑے میوے رکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہمیں تمہارے جیسا نہیں بنایا نا, ہم تو آرڈنری لوگ ہیں, تم اسپیشل ہو. تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تم دیکھو نا, تمہارا سر بھی نہیں میں پکڑ سکتی ہوں, تمہارا جسم نہیں پکڑ سکتی ہوں. ایک بار کلینک آ گیا تھا تو آدھی چیزیں گرا دی اس نے, کیونکہ اس کا ہاتھ پورا ٹائم یوں ہو رہا تھا تو چیزیں ادھر ادھر گرنے لگی. اگلی بار سے میں اس کو تم کلینک پہ نہیں آنا, میں آ جاؤں گی تمہارے پاس پلیز, کیونکہ کلینک میں کافی چیزیں ریسپشن پہ ادھر ادھر سب گر گئی چیزیں, بیکاز ہی ہیز نو کنٹرول اوور ہز لمبس. ٹھیک ہے, آپ سوچیں کیسی اس کی لائف ہے. اس کو میں نے سمجھایا بٹھا کر کہ تم کو شکر کرنا ہے ہر روز کہ تم اب بول سکتے ہو, تم اب بھی دیکھ سکتے ہو, تم ویل چیئر پہ بیٹھ کر, تمہارا اٹینڈنٹ ہے, تمہارے ماں باپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ تمہارے لیے ہر سہولت انہوں نے فراہم کر رکھی ہے. تو جہاں اللہ نے تمہیں ایسے بنایا ہے, اللہ نے تمہاری سراؤنڈنگ میں ساری ہیلپ دے رکھی ہے تمہیں, تم کیوں کمپلین کرتے ہو. تم اگر جھوپڑ پٹی میں ہوتے, تمہارے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا, تب تم کمپلین کرتے. تم اتنے اچھے سے تمہیں اللہ نے سنبھالا ہوا ہے, تم بھول گئے. اس دن کے بعد سے اب وہ کمپلین نہیں کرتا. جب میں اس کو پوچھتی ہوں ہاں کیسے ہو, کہتا مزے میں ہوں. ٹھیک ہے, مزے میں رہنا. بہت اس سے کہتا ہے جوش سے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اس کو کہا کمپلین کبھی مت کرنا. So this is the way you have to accept it. You have a better reward coming through. 8th point, to know that the outcome of this medicine will be a cure. تو اس یہ جو تکلیف ہے یہ میڈیسن ہے آپ کی, یہ تکلیف نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی ایک دوا ہے جس سے آپ کی کلینزنگ ہو رہی ہے. کڑوی دوا ہے, اٹس جسٹ اے بٹر دوا. آپ کو اگر تکلیف ہوگی اور آپ کو میں کہوں گی کہ آپ کو اس وقت کوئی بھی تکلیف ہے, پین ہے, سر میں درد ہے, مائگرین ہو گیا ہے, اور میں آپ کو کہوں گی ایک بٹر پل ہے, کھا لو ابھی چلا جائے گا درد, آپ کھا لو گے, کتنی بھی بٹر ہونے دو, کیونکہ آپ تکلیف میں ہو. ٹھیک ہے, تو آپ تکلیف میں جب بٹر پل کھاتے ہو, یاد رکھو یہ بٹر پل ہے, اس کو کھا لو, acceptance of the calamity, and Allah will clear your path as a reward for you. Cure ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو this is the cure. And if you find the medicine hateful or bitter or whatever, you must focus on the outcome. جب میں گندی سی کڑوی سی دوا کھاتی ہوں, اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں, کھلا دو یار, اور کتنی کڑوی چیزیں کھلانا ہے, کریلا کا پانی پلانا, پلا دو, بعد میں مجھے اچھا لگے. اس بعد کے لیے تو ہم ٹھیک ہونے کے لیے ہم کڑوی پل کھاتے ہیں نا, وہ بعد کا سوچنا ہے. تو کڑوی پل کھا لو, یو مسٹ ریمبر دا بعد کا is coming up is good. 9th point, to know that a trial was not given to you to destroy or kill you. Always remember, اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف تمہیں دی ہے, تمہیں روئن کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے. تم خود کو برباد کر رہے ہو کمپلین کر کے. You are not taking it in the right sense. It's like میں رو رو کے چلا کے بٹر پل کھا رہی ہوں, پھر وامٹنگ کر رہی ہوں, اس بٹر پل کو تھوک رہی ہوں, اور پھر کہہ رہی ہوں اب مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تکلیف دی ہے, اٹ از جسٹ ٹو bring you out from this world in the best possible way and give you loads of rewards
So keep focusing on the reward. It will be there. ठीक है? The 10th point is that you should know that Allah subhanahu wa ta'ala disciplines and refines his servant by giving him goodness and hardship. दोनों. ठीक है? Blessings and trials. तो सिर्फ नेमतें नहीं मिलेंगी, नेमतें भी मिलेंगी, तकलीफें भी मिलेंगी. ठीक है? दोनों मिलेंगी ताकि आप अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह की बहुत सारे, अगर नेमतें हैं तो शुक्राना अदा करो, और अगर तकलीफें हैं तो अल्लाह से सब्र का इजहार करो, और दोनों में आपके लिए रिवॉर्ड है. होता क्या है कि जब हमारे पास, जब अल्लाह ताला हमें नेमतें देता है तो हम खुश हो जाते हैं और शुक्र भी कर देते हैं. तो एक बंदा है जो सिर्फ अच्छे टाइम में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, खुश रहता है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, शुक्र अदा करता रहता है. लेकिन जब तकलीफ आती है तो बहुत नाराज हो जाता है, तो वो अल्लाह से शिकायत करने लगता है. We still have to thank Allah. इन तकलीफों में भी हमें अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है. दोनों सूरतों में शुक्र अदा करना है. Because trials are also from Allah, blessings are also from Allah. How you are thanking Allah in blessings, and in trials you are complaining to Allah? Ask Allah to bring ease for you. Because जो कदर में लिखा है वो तो होके ही गुजरना है. बस अल्लाह से दुआ करो कि वो आसानी से गुजर जाए. ठीक है? और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले I like to just tell one little quick story, because that remains in the minds of people. कि एक खातून थी, सहाबी की वाइफ थी, और बहुत ही ईमान वाली औरत थी, और उसकी तबीयत बहुत खराब थी. तो हस्बैंड वाज लुकिंग आफ्टर हर. फ्राइडे को जुम्मा की नमाज के लिए जाते थे मर्द, आपस में सलाम दुआ करते थे, एक दूसरे की खैर खबर लेते थे. ये साहब नहीं गए जुम्मे को. जब दूसरे जुम्मे को गए तो लोगों ने उनको पूछा कि आप नहीं आए थे पिछले जुम्मे को, क्या बात थी? तो उन्होंने कहा भाई मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दुआ करना उनके लिए. कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन्होंने जाके कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है. किसी दूसरे आदमियों से जिससे उसने कहा, उस आदमी ने जाके अपनी बीवी को बताया होगा कि फना साहब की बीवी ठीक नहीं है, तुम भी पता कर लो. वो बीवी आके उसने इनको बताया कि मस्जिद में पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं थी. उसने कहा मेरे हस्बैंड को आने दो. जब उसका हस्बैंड घर आया, उसने कहा आपने जाके मस्जिद में क्यों बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं? तो उसने कहा ताकि लोग आपके लिए दुआ करें. शी सेड नहीं, मेरा अजर नहीं खराब करो. हर दिन मेरी तकलीफ का मेरे लिए अजर का बायस है. आप चाहते हो अजर चला जाए, और दुआ हमें खुद करनी है अपने लिए. Why did you go and tell other people? Don't do it. एक ये कहानी है, और एक कहानी तो बहुत ही दुखी कहानी है, जिसका मुझे अक्सर कभी भी ख्याल आता है. जब भी I want to have patience, I always think of this woman that she came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, और इसको epileptic fits आते थे, बहुत सीवियर एपिलेप्टिक फिट्स आते थे. She had convulsions. हाँ, खत्म हो गया. She had convulsions and she used to get terrible epileptic fits के वो गिर जाती थी, उसके कपड़े फट जाते थे, उसका सब मुंह से झाग निकलती थी. तो उसने जाके खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जाके कहा कि मुझे इतनी तकलीफ आती है, जब मुझे फिट आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. तो आप तो नबी हैं, आप दुआ कर लेना कि मेरी ये फिट्स खत्म हो जाए, मुझे ना आए. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी बात सुनकर कहा तुम कहती हो और चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ कर दूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे इस एपिलेप्टिक फिट्स के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए वहां पे क्या रखा है? जन्नत में बहुत खूबसूरत घर बना के रखा है. तो तुम चाहती हो मैं दुआ मांग लूं अब भी? तो मैं मांग लूंगा. तो उसने कहा कि नहीं, फिर मैं उस जन्नत के घर का इंतजार करूंगी. बस आप इतनी दुआ करें कि जब मुझे ये फिट्स आए तो मेरे कपड़े ना फटे और कोई मेरे जिस्म को ना देख पाए, बस मैं बर्दाश्त कर लूं फिट्स को. ये चॉइसेस थी लोगों की, ये अंडरस्टैंडिंग थी of calamity and trials and sabr and its reward.
تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سے دعا ہے اول اینڈ فارموسٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آفات، بلیات، تکلیف، پریشانی سے بچا کے رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. اور اگر ہمارے قدر میں لکھی ہیں تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے، وہ ہمت طاقت دے، وہ ایمان دے، وہ رجوع دے، وہ تائب ہونے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیف کو آسان کرا دیں اور اس کے بدلے ہمیں بہت سارا اجر ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق دی یہاں بات کرنے کی. اور اگر یہاں جو کچھ بھی بولا گیا اور سنا گیا، جو کچھ بھی اس میں صحیح اور فائدے مند تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور ہمیں اس کے بدلے میں خیر و عافیت دے دے اور شر سے بچا لے. اور اگر کوئی غلطی یا بھول چک تھی تو میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یا شیطان کا فتنہ ہے، اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے دور رکھے. اللہ سے دعا ہے میری کہ یہ آئی تھنک انیلا کا گھر ہے، اور انیلا اور سمر نے اور جو بہنوں نے مل کر یہاں پہ اپنی رونق سجائی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت ساری خیر کرے اور ان کو ہر شر سے بچا کے رکھے. اور اس گھر میں، اس گھر کے رہنے والوں کو، اس گھر میں آنے جانے والوں کو، اس گھر کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، صحت و تندرستی عطا کرے، عافیت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے دور رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دلہن ثنا اور ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ بہت ساری عمدہ زندگی عطا کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کامیابی، ترقی، عافیت، خیر، ہر نیکی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ شر سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ جو اس رشتے سے ان کو بہت اچھی زندگی کی توفیق دے اللہ تعالیٰ عافیت والی اور عزت محبت والی، اور اس جوڑے میں ان کو بہت سارے نیک اور صالح اولاد عطا کرے اور ان کو اس کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رزق و روزی میں برکت دے، صحت دے، عافیت دے، اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا کرے. اور ہم سب کی طرف سے یہ دعائیں جو ہیں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر for listening. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.